70,000 فرشتے، 70,000 قسم کے گلدستے اور 70,000 قسم کے پھول اور 70,000 قسم کی خوشبوئیں لے کر آتے مرد مومن کی جان نکالنے کے لیے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو، اتنے آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور اللہ نہ کرے اس نے من کی چاہتوں کو دنیا میں پورا کیا، اچھا مکان مل جائے، اچھے کپڑے مل جائے، میری چاہتیں یہی پوری ہو جائے، اور اس کے لیے نہ حرام کی پرواہ کی نہ حلال کی، جھوٹ سے، سود سے، دھوکے سے، غبن سے، کورٹوں میں جا کر جھوٹی گواہی سے لوگوں کی زمینیں اور مکان ہڑپ کر کے اس نے دنیا میں اپنی جان بنا لی. اللہ کی قسم اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے، اس کی قبر پر پڑتی. کہ حال یہ بنتا ہے بزرگوں کہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، چلانا چاہتا ہے، چیخنا چاہتا ہے، لیکن آواز نہیں نکلتی اس کی موت پر. کہ 1000 گھاؤ تلواروں کے تیر کے ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں فرمایا موت کی تکلیف جو ہے نا وہ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ سخت ہے. اگر یہی زندگی بنا کر جا رہا ہے، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے. قبر میں استقبال ہوتا ہے، یہ اعمال، یہ اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تلاوت، اس کا سردی کے دنوں میں اللہ کے سامنے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کے ماتھے کو جھکانا، یہ سارے اعمال جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا خوبصورت شکل میں قبر میں جمع ہو جاتے. موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے، قبر کے عذاب کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے وہاں پر. ہاں، خود پہلے سے جنت کا بستر لا کر اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے. قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور روایت میں آتا ہے دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے بزرگ ابھی پوری طرح لوٹ نہیں پاتے کہ یہ مرنے والا ان کے پیروں کی آہٹ سنتا ہے، وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. لیکن سارے اعمال اس کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے. ان فرشتوں کو بھی قریب نہیں آتے جو منکر نکیر ہوتے، سوال و جواب کے لیے آتے. بابا یہ تو ابھی تھکا مانا دنیا کی مصیبتوں سے اس نے نجات پائی ہے، اب یہ سکون کی جگہ پر آیا، ارے اب تو اس کو سونے دو. ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے چاہتے کیا ہو کہ اس سے کچھ سوال جواب کر دیں. اب کہا ٹھیک ہے، دیکھو دور سے پوچھو مرد مومن ابھی سویا ہے. اب وہ دور سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون، تیرا پرمیشور کون، تیرا مالک کون، کون ہے وہ جس نے تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، جو تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی اور تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت دی. تیرا خالق اور مالک کون ہے تیرا پروردگار. اگر اس اللہ کے بندے نے اپنے خالق اور مالک کو دنیا کے اندر پہنچا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کی، یہ اللہ کے حکموں کا پالن کرنے والا تھا، یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، میرا مالک میرا خالق وہ تو اللہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں کبھی بھولا نہیں اپنے پیدا کرنے والے کو، قبر میں کیسے بھولے گا بزرگوں؟ میرا رب تو اللہ ہے. فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندے یہ اپنے دین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب بزرگوں اس نے تھوڑی کوئی اپنے گھر کی چار دیواری سے دین کے جنازے نکالے، دین کے دھجیاں اڑائی. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پالن کرنے والا تھا. اس کی کمائی میں اللہ کے نبی کا طریقہ، اس کے گھر کی شادی بیاہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ. آپ بزرگوں اس کے گھر بچیوں کی رخصتیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نورانی مبارک طریقہ، اس کے معاملات، اس کی کمائی، اس کی معاشرت، اس کی اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا نیچر، اس کا سباؤ، اس کا سلوک، ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک سیرت، مبارک زندگی. یہ کہے گا بھائی میرا دین تو اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. اس سے پوچھا جائے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کیا رشتہ داری، یہ تمہارے کون لگنا، کیا ہوتے یہ تمہارے؟ اگر اس نے دنیا کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پالن کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی یہ گزار کر گیا ہے، یہ وہاں ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا یہ تو میرے آقا، یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اللہ کی قسم اب یہاں اس کا بیڑا پار گزرا. اس سے فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے اب ہم تیرے کو جگانے کے لیے نہیں آئیں گے، سو جا ایسے جیسے نئی دلہن سوتی ہے. اس کو سنا دیا جائے گا اور پھر وہ قبر کا زمانہ جو ہزاروں برس کا زمانہ ہوگا، ہم کو تم کو کیا پتا بزرگوں قیامت کب قائم ہوگی. اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اللہ کے حبیب قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، باپ کے صلب سے جو قطرہ منی کا ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، اس منتقل ہونے والے قطرے سے کیا بنے گا اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور آئندہ کل کو کیا ہونے والا اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی. تو صدیوں کا زمانہ
بزرگوں اس کو سنا دیا جائے گا قبر میں، لیکن جب قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، یہ اللہ کا بندہ تو سوچے گا کہ ذرا سا بھی میرے کو جھپکی لگی تھی اور کوئی میرے کو اٹھانے کے لیے آ گیا، حالانکہ قبروں میں صدیوں سویا ہے، سالوں سویا، یہ اللہ قبر کی منزل اس دینی زندگی گزارنے والے پر آسان کر دے گا۔ پھر وہ قیامت کا دن بزرگوں 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سنہ۔ اللہ فرما رہا ہے اے ہمارے بندو، ارے اس دن سے ڈرو، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا، وہ بڑا بھیانک زلزلہ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں نا، وہ اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی اور وہ بھول جائے گی اللہ کی بندی کہ میرا بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تھا جس کو میں دودھ پلاتی تھی۔ وتضع کل ذات حمل حملہ، گھبراہٹ اور وحشت کی بنا پر بزرگوں حامل عورتوں کے حمل ساقط ہو جائے گی۔ وہ ترى الناس سکارا وما هم بسکارا، لیکن بندے تم دیکھو گے کہ ایک نشے کا عالم چھایا ہوگا، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ عذاب آخرت کا عذاب ہوگا، قیامت کے دن کی وہ سخت پکڑ ہوگی، ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ اس دن یہ زندگی بنا کر جانے والا، اللہ کی قسم بزرگوں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے میں۔ اللہ اس دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گی۔ زمین تانبے کی، آسمان سوا نیزے پر۔ آدمی کا حضور فرماتے، کالی کملی والے کا ارشاد سرکار مدینہ، آدمی کا یہ کھوپڑی نہیں بھیج، ہاں بزرگوں جس کا بھیجا یہ اس طرح سے کھوپڑی میں پکڑا ہوگا دماغ بزرگوں، جیسے ہانڈی چولہے پر پکتی ہے۔ اس دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا، زندگی بنا کر جانے والے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور حساب اتنا آسانی کے ساتھ، اللہ اکبر، کہ قیامت کا وہ 50,000 سال کا دن ایسا گزرے گا اس پر بزرگوں، جیسے آدمی فجر میں 2 رکعت ہلکی پھلکی سنت پڑھتا ہے، کائے کے لیے؟ بابا میری فرض نہ چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے۔ ایسے 2 رکعت، ہزاروں سال کا زمانہ، 50,000 سال کا وقت ایسا گزرے گا جیسے 2 رکعت سنت پڑھنے میں آدمی کا لگتا ہے، ساری گھاٹیوں سے۔ اور پھر اللہ فرما رہے زندگی بنا کر جانے والے کو میں تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں۔ اب جنت کیا ہے بزرگوں، اس کا تو موقع ہے نہیں، بس یہ مختصر من کی چاہتوں کے پورا کرنے کی وہ جگہ ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ میری ساری چاہتے یہی پوری ہو جائے، اچھا مکان میرے کو یہاں مل جائے، اچھے کپڑے یہاں مل جائے، اچھے کھانے یہاں ہو جائے، میری ساری چوائس جتنی بھی ہے، ساری چاہتے وہ سب دنیا کے اندر پوری ہو جائے۔ اللہ کی قسم بزرگوں، اللہ نے دنیا کو ضرورت کے پورا کرنے کے لیے بنایا ہے، اور ہماری تمہاری خواہشات وہ تو جنت میں اللہ آخرت میں پورا کرے گا۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے اور 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ روزانہ کی ملاقاتیں گھر گھر کی، یہ گھر کی اور مسجد کی تعلیم، بزرگوں ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔